راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. ہر طاقت کے مقابلے میں ایک طاقت ہے اور دنیا کی ساری طاقتوں کے مقابلے میں اللہ کی طاقت ہے. دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں ان طاقت کے رکھنے والوں کو یہ بات اچھی طرح سے ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اپنی طاقت کی وجہ سے کسی غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر تخریبی کام سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے. جو بھی طاقت رکھنے والے غرور اور گھمنڈ کے نشے میں تخریبی کام کرتے ہیں اللہ پاک انہیں موت کے منہ میں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. یہ اللہ کی عادت رہی ہے، یہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک سورت پاک جو ہم لوگ بار بار نماز میں سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. حاکم یمن جس کو کتابوں میں ابرہا کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، یہ حاکم تھا یمن کا. اس کے پاس ایک طاقت و قوت تھی. اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ سب لوگ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایک درمیان میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں. نماز تو یہودیوں کے یہاں بھی ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی ہے، مسلمانوں کے یہاں بھی ہے. لیکن حج جو ہے وہ سب کے یہاں نہیں ہے، سب کے یہاں نہیں ہے حج. تو اس زمانے کے جو بے ایمان تھے، کافر تھے، وہ بھی حج کرتے تھے، وہ بھی حج کرتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے. ان کے یہاں نماز نہیں، کافروں کے یہاں نماز نہیں، حج تھا. تو یہ حج کیا کرتے تھے. تو ابرہا کو یہ بات کھا رہی تھی کہ لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور وہاں حج کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں. کیوں نہ میں یمن کے اندر شہر صنعاء کے اندر ایک ایسا گرجا گھر بناؤں جو شان و شوقت کے اعتبار سے بھی اونچا مقام ہو، مرتبہ ہو،
وہ زیب و زینت کے اعتبار سے بھی بڑا شاندار ہو، اس لیے اس نے بڑے قیمتی خانہ کعبہ کے اندر تو وہی کالے پتھر تھے جو اس زمانے کے ہیں، آج بھی ہیں وہی پتھر. تو اس نے ابرہہ نے بڑے خوبصورت پتھر منگوائے اور تراش کر وہ ایک کنیسہ بنایا، جس کے اندر ہیرے اور جواہرات اور سونے اور چاندی سے اس کو مرصع کیا. دیکھنے بھی خوبصورت خوشنما لگے، اور بہت اس کے اندر اس کو سجایا اس کو. تو ایک زمانے تک لوگ جو ہے خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یمن کے اندر اور شہر صنعاء کے اندر اور اس گرجا گھر کے اندر عبادت کے لیے جاتے تھے لوگ. اس نے طاقت کے بلبوتے پر کیا. اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ اس نے ابرہہ نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا. یہ تخریبی کام کا اس نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے. چنانچہ ایک لشکر تیار کیا اور خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے یہ چل پڑا. مکے کے قریب تک پہنچا. جو لوگ اس کا مقابلہ کرتے رہے وہ ان سے مقابلہ کر کے ان کے اوپر غالب آتا گیا اور آگے بڑھتا گیا. مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا. مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والے تھے اس سے پہلے ہی جہاں پڑاؤ ڈالا تھا، اس کے ارد گرد مکہ مکرمہ کے بسنے والوں کے جانور، اونٹ بکریاں جو چرا کرتی تھی، ان سب پر اس نے اپنا قبضہ جما لیا، جس میں عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے. حضرت عبد المطلب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے. یہی متولی تھے خانہ کعبہ کے. ان کے بھی 200 اونٹ کے اوپر قبضہ ابرہہ نے جما لیا. تو حضرت عبد المطلب کو جب اطلاع ملی کہ ہمارے جو چر رہے تھے اونٹ مکہ سے باہر، اس پر ابرہہ کے لشکر نے قبضہ کر لیا ہے، اور ابرہہ جو ہے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ کا رخ کیا ہوا ہے، پورے لشکر کے ساتھ وہ اس طرف آیا ہوا ہے. تو جب یہ معلوم ہوا تو حضرت عبد المطلب جو ہے ابرہہ سے بات کرنے کے لیے مکہ سے باہر اس کے پاس پہنچے اور اس کی خدمت میں جا کر بیٹھے. تو ابرہہ اور ان کی گفتگو ہوئی. ابرہہ نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا مقصد ہے آپ کا؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میرے 200 اونٹ ہیں، تمہاری فوج کے لوگوں نے ان کو گرفت اپنی کنٹرول میں کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے 200 اونٹ چھوڑ دیں. تو ابرہہ نے ان کے 200 اونٹ چھوڑ دیے. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ عبد المطلب جو خانہ کعبہ کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے، لیکن حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی کوئی گفتگو نہیں کی، اور اس کے سامنے بات کی کہ بھائی اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس گھر کا مالک خدا ہے، اس اونٹوں کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اس گھر کی حفاظت خدا کے ذمہ ہے. میں اونٹوں کی حفاظت کرنا میرا کام ہے، خانہ کعبہ کی حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے. وہ اللہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. چنانچہ ابرہہ نے ان کے 200 اونٹ کو چھوڑ دیا. حضرت عبد المطلب جب مکہ مکرمہ واپس آئے اور سب لوگوں سے کہا کہ بھائی تم اپنے اپنے سارے لوگوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچ جاؤ، ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کرنا ہماری بس کی بات نہیں ہے. اتنا بڑا لشکر ہے کہ مکے کے بسنے والے اہل مکہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس گھر کی حفاظت تو اللہ ہی کریں گے، اس گھر کی حفاظت تو اللہ ہی کریں گے. علماء نے ایک بات لکھی ہے، خانہ کعبہ کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمہ لے رکھی ہے. اس کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمہ لے رکھی ہے. بیت المقدس کی حفاظت مسلمانوں کے اعمال پر موقوف ہے، مسلمانوں کے اعمال پر موقوف ہے. مسلمان دنیا میں ٹھیک ٹھاک رہیں گے تو ان کے اعمال کی برکت سے بیت المقدس کی حفاظت ہوتی رہے گی. اگر یہ اپنی بے راہ روی اور کجروی کا شکار ہو جائیں گے تو بیت المقدس کی حفاظت پھر نہیں ہوگی.
ہمیشہ ایسا ماضی میں ہوا ہے، جب کبھی بھی قوموں نے سیدھی راہ چھوڑ دی ہے تو بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ دنیا کے باطل طاقتوں نے بجائی ہے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی حفاظت قیامت تک یہ اللہ کے ذمہ ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اور بیت المقدس کی حفاظت جو ہے، بیت المقدس کی حفاظت جو ہے مسلمانوں کے اعمال پر موقوف ہے۔ مسلمان اپنی زندگی کا رخ صحیح کریں گے، اعمال جو کرنے ہیں وہ کرتے رہیں گے، ان کا رشتہ اللہ سے مضبوط رہے گا، بیت المقدس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ جس دن مسلمان دنیا میں بے راہ روی اور کجروی کا شکار ہو جائیں گے، یہ بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل۔ چنانچہ 1917 سے لے کر اور پھر 1948 سے لے کر آج تک یہ بیت المقدس اور مسجد اقصی آج یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، ان کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں شرارت کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں خون خرابہ کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں مسلمانوں کو اندر جانے سے روک دیتے ہیں۔ وہ جو مرضی میں ہے اس کی بے حرمتی کرنا، اس کو منہدم کرنے کی ناپاک کوششیں کرنا، اس کی تدبیریں کرنا، یہ سب ان کا سلسلہ جو ہے لگ بھگ جو ہے 100 سال ہو گئے ان کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بہرحال مجھے اس وقت یہ کہنا ہے کہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 50 دن پہلے ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کیے ہوئے تھا اور مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، ہم تو ہمارے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اونٹ ہمارے حوالے کر دو، باقی تم جانو، اور یہ گھر ہے، گھر کا خدا جانے۔ یہ کہہ کر سارے مکے والے مکہ خالی کر کے پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچ گئے۔ یہ گفتگو ہونے کے بعد حضرت عبد المطلب واپس اونٹ لے کر آئے اور مکے میں سب لوگوں کو انہوں نے یہ اعلان کر دیا، ابرہہ کے لشکر پر یہ بڑی رات تنگ گزری ہے۔ اس تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابرہہ کے لشکری یہ دیکھ رہے تھے کہ ستارے جو ہیں وہ ہمارے قریب آتے جا رہے ہیں، گھبرائے اور سہمے تھے۔ ان کو یہ خطرہ لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ستارے جو آسمان پر ہیں یہ ہمارے پر ٹوٹ پڑے اور عذاب کی شکل پر ہمارے پر گرے اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ ان کو رات میں چین نہیں ملا ابرہہ کے لشکر کو۔ اسی کشم کے اندر صبح ہوئی اور صبح کو ابرہہ نے لشکر کو کچھ کرنے کا حکم دیا کہ مکہ میں داخل ہوں گے، خانہ کعبہ کو منہدم کریں گے۔ جو ہاتھی تھا جو آگے رہتا تھا اس کو اٹھانا چاہتے تھے، اٹھا کے اس کو آگے کرنا، اس کے پیچھے لشکر رہے گا۔ علماء نے بات لکھی ہے کہ ہر ممکن کوشش کے بعد ہاتھی اٹھنے کو تیار نہیں تھا، وہ دم ہلا رہا تھا بار بار، اور ہاتھی اپنی جگہ جہاں بیٹھا ہوا تو اٹھنے کو تیار نہیں۔ ابرہہ کے لشکروں نے قسم دے کر اس کو ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش کی کہ بھئی ہم واپس یمن جا رہے ہیں، اب خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا ہمارا ارادہ ملتوی ہو گیا۔ بار بار کے قسموں کے دینے پر وہ ہاتھی اٹھا اور پھر اس کو یمن کی طرف اس کا رخ کیا گیا تو دوڑنے لگ گیا۔ لیکن جب جیسے ہی دوڑنے لگ گیا تو ابرہہ کے لشکریوں نے پھر اس کو مکہ مکرمہ کی طرف اس کا رخ کیا، فوراً ہاتھی بیٹھا، پھر اس کو اٹھانا چاہا تو یہ اٹھنے کو تیار نہیں، اور وہ اپنا دم ہلاتا رہا کہ جس کے ذریعے سے زبان حال سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ نہیں۔ پھر قسمیں دے کر لوگوں نے اس کو ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش کی، پھر اٹھا وہ اور یمن کی طرف رخ کیا تو دوڑنے لگ گیا۔ جیسے ہی لشکریوں نے پھر اس کے مکہ مکرمہ کی طرف اس کا رخ کیا تو پھر بیٹھ گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اسی کشم میں، اسی اٹھانے اور بٹھانے میں، اسی آنے اور جانے میں سورج طلوع ہو گیا۔ سورج کا طلوع ہونا تھا، لشکریوں نے دیکھا سمندر کی طرف سے ایک جھنڈ پرندوں کا جو ہے وہ ہماری طرف آ رہا ہے۔
اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں ہیں. 3 کنکریاں، ایک اس کی چونچ میں ہے اور ان کے دونوں پنجوں کے درمیان 2 کنکریاں ہیں. چونچ میں 1 کنکر اور پنجوں میں 2 کنکریاں. اور وہ پرندے جس کو اوپر نشانہ لگاتے تھے برابر وہ نشانے پر وہ کنکریاں پہنچتی تھی اور اس کا کام تمام کرتی تھی. علماء نے لکھی ہے بات کہ جس کے پیٹ پر، جس ہاتھی کے پیٹ پر وہ کنکری گری، پیٹ پھٹا. جس انسان کے ہڈی پر وہ کنکری پڑی، ہڈی ٹوٹی اور وہ موت کے منہ میں چلا گیا. ایک جھنڈ آتا تھا، کنکریاں پھینکتا تھا، وہ پرندوں کا جھنڈ واپس جاتا تھا، دوسرا جھنڈ آتا تھا. ہر جھنڈ اپنی اپنی کنکریاں پھینکتا تھا اور چلا جاتا تھا. تیسرا جھنڈ آتا تھا، چوتھا جھنڈ آتا تھا. اس منظر کو دیکھ کر ابرہا کے لشکر میں افراتفری مچی، بھاگنے پر مجبور ہو گئے، بھاگنے پر مجبور ہو گئے، کوئی نہیں بچا. علماء نے بات لکھی ہے کہ ابرہا جو اس حاکم وقت تھا یہ بھی بھاگنے والوں میں تھا، یہ بھی بھاگ رہا تھا، لیکن یمن کے پہنچنے سے پہلے اس پر بھی کنکریاں پڑی. ایک ایک اس کا کٹ کٹ کر، اس کی انگلیاں کٹ کٹ کر گرنے لگ گئی. انگلیاں کٹی، ایک کٹی، دوسری کٹی، تیسری کٹی، ہاتھ کٹے، پیر کٹے. اس طرح سے اس کا صرف لوتھڑا باقی رہ گیا. اور یمن میں اور صنعاء میں داخل ہونے سے پہلے اس کا سینہ پھٹا اور پیٹ پھٹا اور موت کے منہ میں پہنچ گیا ہے اور یہ ختم دنیا سے رخصت ہو گیا. علماء نے عنوان قائم کیا ہے، قرآن کریم کی اس تفسیر پر عنوان قائم کیا ہے، جو طاقت کے بلبوتے پر غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہو کر تخریبی کام دنیا میں کرے گا، قدرت، خدا کی قدرت حرکت میں آئے گی اور ایسا حرکت میں آئے گی اسے تباہ و برباد کر کے اسے اس کے ٹھکانے پہنچا دے گی. یہ سورہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو ہم عموماً مغرب کی نمازوں میں سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے دنیا کی باطل طاقتیں دنیا میں سر اٹھاتی ہیں اور غرور و گھمنڈ میں آ کر کوئی بھی کسی پر بھی ظلم و زیادتی کرتا ہے. تو یہ ظلم و زیادتی غرور و گھمنڈ میں آ کر کرنا یہ ایسا فعل ہے جیتے جی اللہ اسے ٹھکانے لگائیں گے. یہ ابرہا کے لیے خاص نہیں ہے اور کسی یہودی کے لیے اور کسی بے ایمان کے لیے خاص نہیں ہے. جو بھی مسلمان اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے یا اپنے منصب کی وجہ سے، اپنی کرسی کی وجہ سے یا اپنی میجارٹی کی وجہ سے، کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان پر اگر کسی قسم کی کوئی زیادتی کرتا ہے تو یہ زیادتی اس کی بہت دن نہیں چلے گی. اس کی زیادتی اسے برے انجام تک جیتے جی دنیا میں ہی پہنچائے گی اور عبرت ناک واقعہ بن کر دنیا کے لیے عبرت آموز سبق بن جائے گا. قرآن کریم کا یہ آیت کریمہ، یہ سورت بار بار اس بات کی طرف یاد دلاتی ہے، اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ خدا اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لئے حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامت. لوگو ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ظلم ظلمات ہیں قیامت کے دن. نہ دنیا میں اس کے لیے انجام اچھا ہوگا، نہ مرنے کے بعد ان کا انجام اچھا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی ان اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ظلم و زیادتی سے گریز اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر بڑا چھوٹے پر یا کوئی چھوٹا طاقتور ہے تو بڑے پر کوئی کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہ کرے. یہ اللہ پاک مجھے بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی آخری آیت فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اس سورت کی آخری آیت کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان لشکریوں کو کیسا کر دیا ہم نے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ، عصف کہتے ہیں جانور جو چبا کر منہ میں چوتا بناتا ہے اس کو عصف کہتے ہیں. کھائے ہوئے چوتے کی طرح سے اللہ پاک نے ان لشکریوں کو بنا دیا. اللہ پاک اس بات پر قدرت رکھتے ہیں. اللہ پاک کے قدرت پر، اللہ کی طاقت پر ہم سب کو یقین رکھنا چاہیے.
جس طاقت اور قدرت کے ساتھ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تھے اور ماضی قریب میں رہے، آج بھی ہیں اور قیامت تک اسی طاقت و قوت کے ساتھ اللہ پاک اپنی پوری شان کے ساتھ رہیں گے۔ اس کی طاقت میں کبھی کٹوتری ہوئی ہے نہ ہو رہی ہے نہ ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔